مخدوم شہاب کا سلام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اب بات ہوگی۔ ویسے تو بات کرنا اس دور میں جرم ہو گیا ہے، لیکن کیا کریں، جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے۔ بات تو کرتے رہیں گے ہم، غریب کی، مفلس کی، نادار کی، پاکستان کی اور 22 کروڑ پاکستانیوں کی، کیونکہ اپنی مٹی کا گناہگار نہیں ہو سکتا، تلخ ہو سکتا ہوں، غدار نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام تیار ہو جائیں، ذہنی طور پر بھی اور معاشی طور پر بھی مہنگائی کا جن ایک بار پھر بے قابو ہونے جا رہا ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے کے بعد حکومت کی جانب سے ٹیکسز کی بھرمار کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ریلیف نام کی کوئی چیز میسر آتی نظر نہیں آ رہی۔ زیر گردش خبروں کے مطابق عوام پر 400 ارب روپے سے زیادہ کا بوجھ ڈالنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جبکہ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اس فیصلے کی حتمی منظوری دینی ہے۔ اچھے ایڈمنسٹریٹر کی گڈ گورننس چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ ایسے چلاتے ہیں ملک، اسے کہتے ہیں تجربہ، اور اس وقت ساری توجہ سیاسی انتقام، اپنوں کو نوازنے اور اپنے کیسز ختم کروانے پر ہے۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما سید ذوالفقار بخاری صاحب نے۔ ذوالفی بخاری صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ مہنگائی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، عوام کو تجربہ کاروں کی تجربہ کاری نے کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اس سب کے اندر ملک اس وقت جا کس طرف رہا ہے؟ ٹیکنیکلی تو ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں یا ڈیفالٹ سے بھی بدتر سچویشن ہو چکی ہے ہماری؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بھی ایک بدتر سچویشن ہو چکی ہے، کیونکہ اب جو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی پروگرام آپ سائن کریں گے، یہ ون آف مینی ہوگا۔ اس میں اس کے چند مہینے بعد آپ کو پھر سے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہوگا، اور کئی ایکسپرٹس اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایٹ لیسٹ 3 دفعہ آپ کو آئی ایم ایف کا دروازہ کھٹکانا پڑے گا صرف اس پروگرام کے ذریعے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لحاظ سے ڈیفالٹ سے ایک بدتر سچویشن ہوگی، خاص طور پہ ایک عام شہری کے لیے، کیونکہ وہ تو اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ڈیل کیا ہے، پروگرام کیا ہے، وہ تو صرف مہنگائی محسوس کرے گا۔ تو حالات یہ ہیں، اور جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے، ہوا یہی ہے جو آپ مخدوم صاحب کہہ رہے تھے کہ سوچ یہ تھی کہ ایک میئر یا کاؤنسلر آ کے وزیر اعظم بن جائے گا، اور جی ان کا بڑا تجربہ ہے، یہ بڑے کھرپینچ ہیں، ان کو سمجھ آتی ہے کہ حکومت کیسے چلاتے ہیں، ان کے بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہیں، چینے میں گڈ ول فیلنگ عوام میں پھیلا کے یہ الیکشنز پہ چلے جائیں گے، سنبھال لیں گے چیزوں کو، ان کو طریقے آتے ہیں، یہ بڑے پرانے ہیں اور وغیرہ۔ دیکھیں، ایک بہت الگ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ ایک چیف منسٹر رہیں اور آپ کے بڑے بھائی پرائم منسٹر رہیں اور وہ آپ کو پیسے دیتے رہیں، اور وہ آپ پیسے ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کر دیں، پورے لاہور کے اوپر، بیسیکلی باقی پنجاب بھی نہیں، صرف لاہور کے اوپر۔ وہ بہت ڈیفرنٹ ایک سیناریو ہوتا ہے کمپیئر ٹو جب آپ پرائم منسٹر خود ہوتے ہیں اور ملک کے حالات اور کہاں سے پیسے نکالنے ہیں، کہاں سے ڈالنے ہیں، کہاں خرچ کرنے ہیں، کیسے ایکیومولیٹ کرنے ہیں۔ وہ ایک الگ سچویشن ہوتی ہے جو آپ کو ایک بطور پی ایم فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی ایک مس انڈرسٹینڈنگ آپ کہہ سکتے ہیں سچویشن کی، مس ریڈنگ، اور اس غلط فیصلے نے آج پاکستان کو 9 مہینوں میں، جو شاید 20 سالوں میں بھی نہیں ہو پایا، انہوں نے 9 مہینوں میں وہ کر دکھایا۔ اور یہ 9 مہینے